حسن خلق میں مولانا شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے اور کبھی کسی کی خاطر شکنی یعنی دل نہیں دکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حسن اخلاق سے پیش آنے کی تلقین کی ہے اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حسن خلق کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہتا تو اس وقت اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ اکثر نوکر، چاکر، لونڈی، غلام خدمت اقدس میں پانی لے کر آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دیں تاکہ متبرک ہو جائے۔ متبرک یعنی برکت والا ہو جائے۔ جاڑوں کا دن، جاڑوں یعنی سردیوں کا دن اور صبح کا وقت ہوتا تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے تھے۔ مجالس میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی حسن اخلاق کا درس دیا اور ساری زندگی حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اگلا ٹاپک ہے ایثار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات میں جو خوبی سب سے زیادہ نمایاں اور جو ہر موقع پر نظر آتی ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ کو بہت عزیز رکھتے تھے، یعنی ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ تاہم حضرت فاطمہ رضی اللہ کی اسرت اور تنگ دستی یعنی غریبی اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ ان کے گھر میں کوئی ملازمہ، کوئی خادمہ، کوئی کام کرنے والی نوکرانی نہ تھی۔ وہ اپنے گھر کے سارے کام کاج خود کرتی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو خود تو پاس حیا سے مطلب حیا اور لحاظ رکھتے ہوئے اپنا حال نہ بتا سکی۔ جناب حضرت علی رضی اللہ نے ان کی طرف سے یہ حال عرض کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ جو ہیں وہ چکی پیستی ہے، خود ہی پانی کی مشک بھر لاتی ہے اور چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئیں اور مشک کے اثر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ کے سینے پر نیل پڑ گئے ہیں، تو اگر فلاں غزوے میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز ایک لونڈی کام کے لیے مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا۔ اصحاب صفہ صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا جو ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابوذر غفاری اور حضرت زید ابن خطاب جیسے جلیل القدر صحابہ کرام اسی گروہ میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ان کا بندوبست نہ ہو میں کسی اور طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایثار کی ایک بہترین مثال ہے۔ اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے تواضع۔ تواضع کا مطلب ہے مہمان نوازی، خیال رکھنا، دوسروں کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کاج خود کرتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، اپنے گھر میں جھاڑو دیتے، بازار سے سودا سلف لاتے، جوتے پھٹ جاتے تو خود گانٹ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز نہ تھا۔ مفلسوں اور فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا، لیکن نبوت کا رعب اس شخص پر اس قدر طاری ہوا کہ وہ کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ بچوں پر اگلا ٹاپک ہے بچوں پر شفقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر نہایت شفقت فرماتے، ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے تشریف لاتے تو راہ میں جو بچے ملتے ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہوتا تھا تو ان کو اپنے ساتھ سواری پہ آگے پیچھے بٹھا لیتے اور ان کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا کر لے کر آتے۔ کسی کو ایک دن خالد بن سعید خدمت اقدس میں آئے، ان کی چھوٹی